بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ ہمارے یہ بھائی ایک نیک مقصد لے کر خان ترک ولاگر اپنے کاز کے لیے نکلے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان کو ہم بیک کریں، ان کو سپورٹ کریں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ صدقہ جاریہ کے اندر ہم ان کے معاونین میں سے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابدع الافلاک والاردین والصلاة علی من کانا نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کی یہ پروقار بابرکت اور خوش نصیب لوگوں کی محفل الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم پڑھا گیا، اللہ کے اس گھر میں اس خوشی میں سجائی گئی۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی یہاں پر میرا اور آپ کا مل بیٹھنا رائگاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انسان کی فطرت ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس میں نفع اور نقصان کا پہلو وہ سامنے رکھتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، دنیا کا کوئی بھی آپ کام کریں۔ یہاں پہ جو میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ دونوں پہلو اگر سامنے رکھیں تو یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پہ اللہ کے حضور نفع ہی نفع ملتا ہے، نقصان یہاں پہ نہیں آنے سے ملتا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں سے جن گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہے، ہمارا یہ ایمان اور کامل عقیدہ ہے۔ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ سے مجھے اور آپ کو رحمت اور کرم نصیب ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ قرآن پڑھ لیتے ہو الحمد سے لے کر والناس تک، قرآن پڑھا گیا الحمدللہ کرام، اللہ تعالیٰ کے محبوب کلام کی تلاوت طلباء کرام نے کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد او میرے غلاموں تم جو دعا کرتے ہو اللہ اسے قبول فرما دیتا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ کے حضور ہم نے بیٹھنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ جو 23 دن گزر گئے ہیں ہم نے ان میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہر بندہ اپنا محتسب ہے، احتساب کر سکتا ہے
کہ ہم نے سحری اور افطاری کے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں کھائی ہیں، آیا ہم ان کا شکر بجا لا سکے یا نہیں؟ اگر شکر بجا لا نہ سکے تو ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کے حضور شکر کریں کہ الہی ہم اس قابل نہ تھے، تو نے اتنا کرم فرمایا اور ہمیں اتنی خوبصورت نعمتیں عطا فرمائی کہ ان نعمتوں کی لذتیں، ان نعمتوں کا کرم اتنا ہے کہ میرا اور آپ کا لجپال نبی فرماتا ہے کہ یہ جو تم سحری کے وقت نعمت کھاتے ہو، کھانا کسی قسم کا کی کھاتے ہو، تم لباس جو پہنتے ہو، جس بستر پر تم سوتے ہو، کریم آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور اتنے کرم کے سودے ہیں، یہی کھانا میں اور آپ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی تناول کرتے ہیں، یہی لباس میں اور آپ باقی 11 مہینوں میں بھی پہنتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ اسی لباس کے اندر، اسی کھانے کے اندر، اسی بستر کے اندر ایک قوت رکھ دیتا ہے۔ وہ قوت کون سی ہے؟ اس قوت کو دعا کی قوت کہا گیا ہے۔ تیرا میرا لجپال نبی فرماتا ہے جو لقمہ تو کھاتا ہے سحری کے اوقات میں، وہ لقمہ پیٹ میں بعد میں جاتا ہے، جب تیرے منہ کے اندر جاتا ہے وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتا ہے اور تیرے لیے بخشش کی دعا بھی فرماتا ہے۔ اور تیرا میرا نبی فرماتا ہے جو لباس تو پہنتا ہے، یہ جو میں نے اور آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، کریم یہ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تو یہ لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے، یہ لباس بھی اللہ کے حضور تیری بخشش کی دعائیں فرماتا رہتا ہے۔ اور میں اور آپ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، کریم فرماتے ہیں جس بستر پر تو سوتا ہے تو وہ بستر جو 11 مہینوں میں ہوتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں رب کی عنایات پر، رب کے کرم پر، رب کے فضل پر کہ جس بستر پر میں اور آپ آرام کرتے ہیں، میرا اور آپ کا لجپال فرماتا ہے آرام تو کرتا ہے، بستر اللہ کے حضور تیری بخشش کی دعائیں فرماتا رہتا ہے۔ اس سے بڑا رب کا کرم کیا ہو سکتا ہے؟ اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر میں اور آپ اپنے گھر کے اندر عزت سے بیٹھ کر سحر بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اس سے بڑی کوئی اللہ کی نعمت نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم اور اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لیکن یہاں پہ سوچنا ہم نے یہ ہے کہ ہماری مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو تو پڑھا، قرآن یہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کسی جگہ قرآن کہتا ہے ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ کسی جگہ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اللہ فرماتا ہے وہ یہ شفا بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے۔ یا اللہ کن کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، لیکن ایمانداروں کے لیے، جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں خوف خدا ہے۔ اب اس قرآن کے ادب کے بھی بڑے تقاضے ہیں، لیکن اس قرآن کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے اس مقصد کو بلا دیا۔ چند باتیں اس پر عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ قرآن اتنی لاریب کتاب ہے، حضور خواجہ غریب النواز خواجہ اجمیر شریف رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ان کی آبادی کے اندر، ان کے علاقے کے اندر تھا بڑا گناہگار، لوگ اس سے تنگ تھے۔ آپ فرماتے وہ دنیا سے پردہ کر کے چلا گیا، مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں مزے لے رہا ہے۔ اور میں نے پوچھا بندے تو لوگوں کو تنگ کرتا تھا، لوگ تیرے جانے پر دنیا سے خوش تھے، یہ کیا معاذرہ ہے کہ تو جنت میں گھوم رہا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے، میں گناہگار تھا، خطاکار تھا، سیاہکار تھا، لیکن جب کبھی میرے سامنے قرآن کا ذکر آتا، جب کبھی میرے سامنے قرآن آتا، میری زندگی کا یہ معمول ہوتا کہ میں قرآن کا ذکر سنتا، سننے کے بعد بھی
میں ادب میں کھڑا ہو جاتا، جب کبھی قرآن میرے سامنے ہوتا میں قرآن کا ادب کرتا، وہ ادب میرے رب کو اتنا پسند آیا، اگر میں دنیا چھوڑتا ہوں اگر میرے اللہ بخشش فرما کے مجھے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کا ادب ہے۔ اب یہاں پر سوچنا ہے، میں روایتی مولویوں کی طرح آپ کو فقط ادب نہیں بتاؤں گا کہ ہاں بس ادب کیا، رمضان کے مہینے میں 11 مہینے قرآن بند کر دیا تو بس ہم نے سن لیا تھا مولانا صاحب سے کہ قرآن کا ادب کرو بخشش ہو جائے گی۔ ہاں وہ اللہ کے قدرت کاملہ سے بعید نہیں ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ او مومنو، اگر قرآن کا ادب کرو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے تو قرآن پر عمل کرو تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا ادب کرو اللہ بخشش فرما دیتا ہے، قرآن پر عمل کرو تو اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ اب قرآن پر عمل کے بہت سے طریقے ہیں، قرآن کریم نے ایک اصول بیان کر دیا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، نارائ کتاب قرآن کہتا ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا۔ قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیق سادہ سے الفاظ میں دے دیا۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جن آل خانہ پر تم ناز کرتے ہو، اپنے بیوی بچوں پر تم ناز کرتے ہو، اپنے خاندان پر، اپنے والدین پر ناز کرتے ہو، قرآن یہ کہتا ہے ایمان والے قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، وأہلیکم، اپنے گھر والے کو بھی جہنم کی آگ سے تم نے بچانا ہے۔ قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا، قرآن نے ہمیں ایک روڈ میپ دے دیا کہ اپنے آپ کو بھی ہم نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی ہم نے، آل خانہ کو بھی ہم نے اللہ کے حضور عذاب سے بچانا ہے۔ پھر ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بچانا ہے اپنے آپ کو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ پھر ہم قرآن کی طرف چلے آئیں۔ آج یہ ہے نا کہ ہم قرآن کریم کے فضائل سننا گوارا کرتے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے ہم تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ دو طرح کے اللہ نے قرآن کے اندر حقوق بیان فرمائے ہیں، ایک بندوں کے لیے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور ایک نبی کے غلاموں پر جو نبی کا ادب اور نبی کا حق ہے قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور بندوں کے بارے میں حقوق ہے وہ بھی بہت زبردست ہیں، ان سے اگر غفلت کرو گے تو اللہ کی گرفت میں آؤ گے۔ اور جو آمنہ کے لال کا حق اپنے غلاموں پر ہے اس کے لیے تو کیا نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی جوان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آمنہ کے لال کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، وقت بڑا مختصر ہے، میں آپ کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں، قرآن کے اندر سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ہمارے اوپر حق کتنا ہے، اللہ کے محبوب کا ہمارے اوپر حق کتنا زیادہ ہے۔ ہماری زندگی کے اندر نبی کی عظمت، نبی کے حقوق کو ادا کرنے کا اللہ نے کتنا حکم فرمایا ہے۔ میں سادے جو لفظ ہے کہ تسا بات چھوڑنا دو گلا سورہ حجرات میں ان کے کھول کے لو 26 پارے سے نا 26ویں پارے میں سورہ حجرات، آپ اس کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ پہلا اللہ فرماتا ہے اور ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے تم نے نہیں بڑھنا۔ یہ قرآن کیوں آیا؟ قرآن آنے کا مقصد تھا نبی کے دور میں، نبی کے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والے نے عید الضحیٰ کے دن نبی کریم علیہ السلام سے پہلے قربانی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات